سوال کیا جائے مولا یہ تو سب کچھ ہم اپنی مرضی سے مانگ رہے ہیں، تو بھی کچھ بتا کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے، تو پھر جواب ملتا ہے کہ ایک ہی چیز مانگو، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیوں؟ اگر مال مانگو گے ہدایت نہیں ہوگی تو پھر وہ میری نافرمانی کا خرچ ہوگا۔ اگر شباب مانگو گے، طاقت مانگو گے اور ہدایت نہیں ہوگی، میں تمہیں طاقت بھی دے دوں گا، شباب بھی دوں گا، حسن بھی دوں گا، مال و دولت کی فراوانی بھی دوں گا، رزق بے حساب دوں گا اور ذرا مال بے شمار دوں گا، لیکن اگر ہدایت نہ ملی تو تم اپنی جوانیاں میری رو گردانی نافرمانی میں گزارو گے۔ وہ جو مال کی کثرت اور فراوانی میں تمہیں دوں گا، اگر ہدایت نہ دوں تو پھر وہ مال بھی میری نافرمانی میں خرچ ہوگا۔ لہذا جب بھی مجھ سے مانگو تو ہدایت مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز کی ہر رکعت میں بندہ بار بار تکرار کے ساتھ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھا راستہ چلا۔ اب بندے کو کیسے پتہ چلے گا سیدھا راستہ کون ہے؟ یہ چند لمحات بچے ہیں، بس جلدی جلدی میں گوشت گزار کرنے لگا ہوں گا، بندے کو کیسے پتہ چلے کہ یہ سیدھا راستے پر ہم آ گئے؟ ہم نے دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد جناب ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ جناب جبریل علیہ السلام آ کر بتائیں کہ جناب یہ آپ کا ٹریک غلط تھا، آپ سیدھے راستے پر آ گئے، جناب آپ پہلے بیٹھ کے ہوئے تھے اب آپ راہ راست پر آئے۔ بندے کو کس طرح پتہ چلے گا کہ وہ صراط مستقیم کا مسافر بن چکا ہے؟ بندے کو کس طرح پتہ چلے گا کہ وہ راہ راست پر اور راہ ہدایت پر آ گیا ہے؟ میں بندے کو اس طرح پتہ چلے گا تو میں اسے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ ہم سے ہدایت مانگ رہا ہے تو ساتھ ساتھ پھر وہ یہ بھی کہہ دے کہ صراط الذین انعمت، ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ دے صراط الذین انعمت، مولا جن پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کے راستے پر چلا، جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ زندگی کے اندر اگر کوئی پہلی دفعہ گاؤں سے شہر کراچی کی طرف آتا ہے، جناب ہمارا کوئی عزیز عمرے پر گیا ہوا ہے اور ہم بس یہ ایک مثال کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کوئی بندہ گاؤں سے پہلی دفعہ کراچی آیا اور اسے ایئرپورٹ پر کسی کو لینے جانا ہے، وہ کراچی کے اندر انٹر تو ہو گیا لیکن ایئرپورٹ کا راستہ اسے نہیں پتا۔ اب وہ کسی سے کہتا ہے جناب مجھے ایئرپورٹ کا راستہ سمجھا دیا جائے، اب وہ بندہ کھڑے ہو کر کہتا ہے یہاں سے آپ سیدھے جائیں گے تو جناب آپ کو ایک فلائی اوور ملے گا، وہاں سے آپ رائٹ چلے جائیں، پھر آپ آئیں گے تو آپ کو 3 تلواریں ملیں گی، وہاں سے لیفٹ چلے جائیں۔ اب وہ جناب کراچی ایئرپورٹ کا راستہ سمجھانے لگا ہے کہ یہاں سے 2 راؤنڈ اباؤٹ آئیں گے، یہاں سے جناب 3 تلواریں آئیں گی، یہاں سے منہ کا چوک آئے گا، یہاں سے رائٹ ہو جانا، یہاں سے لیفٹ ہو جانا۔ وہ بندہ کہے گا جناب میں گاؤں دیہات کا رہنے والا، یہ کون سی منہ کا چوک اور کون سی تلوار چوک، یہ تو میں فرسٹ ٹائم اسے نام سن رہا ہوں، گاؤں کا رہنے والا ہوں، وہاں نہ میں نے کبھی یہ منہ کا چوک دیکھے نہ کبھی تلوار چوک دیکھی ہے، نہ کبھی جناب فلائی اوور دیکھا ہے، کبھی یہ نہ راؤنڈ اباؤٹ چیزیں دیکھی ہے، نہ وہاں پر اتنی ساری گاڑیاں دیکھی ہیں، نہ کبھی جناب رش دیکھا ہے، اتنا سفر میں طے کر آ چکا ہوں، اب یہ جناب حاضری بھی کر چکا ہے، فقط تم رہ گئی ہے، تھوڑے سے دور کا سفر ہے، وہ تھوڑا سا آسان اور ایزی کر کر اگر مجھے سمجھا دیا جائے تو میں بآسانی ایئرپورٹ تک پہنچ جاؤں گا۔ دوسرا بندہ آ کر دیکھتا ہے کہ جناب مسافر ہے اور پہلی دفعہ کراچی میں انٹر ہوا ہے اور ایئرپورٹ تک جانا چاہتا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے، اب وہ آ کر کہتا ہے جناب آپ کو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میری گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا دیں، اتفاق سے میں بھی ایئرپورٹ ہی جا رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے ہو جائیں گے تو آپ ایئرپورٹ تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کو جناب چوک تھلے گرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو جناب راؤنڈ اباؤٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو منہ کا چوک دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو تلوار چوک دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو گاڑی روک کر شیشہ اتار کر ہر کسی سے جناب راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، میری گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا دو، میرے پیچھے پیچھے ہو جاؤ گے تو میں ایئرپورٹ مل جائے گا۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا جن بندوں پر ہم نے انعام کیا ہے ان کے پیچھے پیچھے ہو جاؤ، تمہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، تم راہ راست پر آ جاؤ۔ تمہارا جو مقصد ہے، تمہارا جو مقصد ہے تم اس تک پہنچ جاؤ گے۔ مولا انعام کن پر ہوا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ذوات انبیاء کے بارے میں کلام نہیں، ذوات انبیاء کے بارے میں کلام نہیں، لیکن استاد محترم سے اذن لیتے ہوئے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہداء جناب صالحین، یہ جو 3 کیٹیگری اللہ عز و جل نے بنائی ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ذوات انبیاء کو ہٹا کر یہ 3 ہستیاں اگر انہیں لفظ ولی سے تعبیر کیا جائے تو یہ تعریف بالکل صادق بیٹھے گی۔ فرمایا کہ اب تعریف یہ بنے گی کہ شہداء بھی ولی ہیں، صدیقین بھی ولی ہیں،